تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم نے ان نیک اعمال کو اپنانا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بہتر کر لیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں۔ ہمارا دنیا میں آنا مال اور دولت جمع کرنا نہیں ہے، یہ مال اور دولت آپ کے مرنے کی دیر ہے۔ اس مال پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے میرا مال ہے، کوئی کہتا ہے میرا مال ہے۔ یہ مال کسی کا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد یہ مال بدل جاتا ہے، یہ آپ کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، دوسرے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، وہ مرتا ہے تیسرے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ یہ مال پر اعتبار نہ کریں، یہ جاہ و جلال پر اعتبار نہ کریں، یہ سارے مرتبے ختم ہو جانے ہیں، یہ مال ختم ہو جانا ہے، یہ رشتہ دار بھول جائیں گے، 3 دن ماتم کریں گے، بھول جائیں گے، قبر میں آپ کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا دادا اور پردادا کون تھا۔ تو آج ہم نے تیاری کرنی ہے، اس زندگی کے لیے کرنی ہے۔ گزرتے ہوئے قبرستان کو دیکھ لیا کرو کہ جہاں پر کون کون پڑا ہے، ان کو ہم نے بلا دیا ہے، کل ہم نے بھی وہیں پر جانا ہے، یہ لوگ ہمیں بھی بلا دیں گے۔ میرے محترم و مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک عظیم مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد تمہارا یہ ہے کہ آپ نے اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے جو احکامات انسان کے لیے بھیجے ہیں، ان احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پردہ ڈال کر اپنے رسم و رواج کو پال رہے ہیں، اپنے رسم و رواج بنا کر ان پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات سکھلائے ہیں، جو دین ہم تک پہنچایا ہے، ان میں سے صرف 10 سے 20% عمل کر رہے ہیں اور باقی زندگی اپنی منمانی سے گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، اگر کوئی انسان کام کر رہا ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ اس کام کرنے کا مقصد کیا ہے، اور آگے سے وہ یہ کہہ دے کہ یہ میں بے مقصد کام کر رہا ہوں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو ہم اس کو بے وقوف سمجھیں گے، پاگل اور جاہل کہیں گے کہ یہ انسان کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ آج ہمیں اس جواب کو سوچنا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے۔ آج ہماری زندگی گزارنے کا مقصد اپنے لہو و لعب بن چکے ہیں، اپنے رسم و رواج بن چکے ہیں، اپنا لین دین، اپنے معاشرے کے طور طریقے بن چکے ہیں۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے کہ اللہ ہمیں فلاں موقع پر کون سا حکم دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے، آج ہم اس کو بھلا کر اپنی مصروفیات میں مگن ہو چکے ہیں۔ آج ہم اپنی شادی بیاہ کا فنکشن دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں جس طرح شادی کروائی تھی، کیا آج ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں ڈھال رہے ہیں یا اپنی مرضی سے عمل کر رہے ہیں؟ تو ہمیں نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہ سب ہم نے بھلا دی ہیں، اور شادی ہو یا فوتگی ہو، کوئی مر جائے یا شادی ہو رہی ہو، ہم اپنے مرضی سے کام کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زیر غور نہیں لاتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟
وجہ یہی ہے کہ آج ہم مرنے کو بھول بیٹھے ہیں۔ اگر انسان کو یہ یاد ہو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کل قیامت کے دن کملی والے آقا کا سامنا میں نے کرنا ہے، کل میں کس منہ سے جاؤں گا اپنے آقا کے سامنے، کس منہ سے جاؤں گا اور اپنا کون سا چہرہ اپنے آقا کو دکھاؤں گا۔ آج ہماری شادی میں کیا کیا لغویات ہو رہی ہیں۔ ایک دلہے کو ویلکم کرنے کے لیے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنے محلے کی جوان بچیاں ان کو میک اپ کروا کے بے پردہ کھڑا کر کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی معاشرہ ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے بھائیوں کے سامنے بے پردہ نہیں کرتے تھے۔ ایک بچی اپنے بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آتی تھی، یہ وہی معاشرہ تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بہن جو اپنے بھائی کے سامنے بے پردہ نہیں آتی تھی، اپنے باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آتی تھی، آج ایک پوری بارات کو ویلکم کرنے کے لیے ہم اپنے محلے کی پوری بچیوں کو، اپنی برادری کی بچیوں کو ہاتھ میں پھول دے کر دلہے پر پھینکنے کے لیے بنا سنبھال کر کیوں کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا اس ہماری بہن بیٹی کی عزت نہیں ہے؟ وہ دلہا اس کے لیے کیا لگتا ہے جس کے لیے وہ پھول ہاتھوں میں سجا کر کھڑی ہے، میک اپ کر کے کھڑی ہے، سر میں دوپٹہ نہیں ہے، لباس ایسا ہے کہ وہ مثل برہنہ کے ہے۔ اسی دور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، ایک ایسا دور آئے گا لوگ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگے ہوں گے، جسم پر کپڑے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کپڑے بھی پہنے ہوں گے تب بھی ننگے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے وہ ایسے پہنیں گے جس سے ان کا جسم نظر آئے گا، یا کپڑے اتنے تنگ پہنیں گے جس سے ان کے اعضاء کی جسامت نظر آئے گی، کون سا عضو اس کا جسامت کیا ہے۔ آج ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری شادی اور فنکشن میں ہماری عورتوں نے وہ کپڑے زیبدن کیے ہوتے ہیں، سر پہ وہ دوپٹے لیے ہوتے ہیں جو سی تھرو، جس کے اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر عورت ایسا دوپٹہ لیتی ہے جس سے اس کے بال نظر آتے ہیں، وہ اس میں نماز ادا نہیں کر سکتی، اس میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آج میری اور آپ کی بیٹی کو، مسلمان عورت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ شادی کے دن ایسا دوپٹہ پہنتی ہے، ایسے لباس پہنتی ہے جس میں سے اس کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شادی کی تقریب میں چلے جائیں، وہاں جو کرسیاں پڑی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو کپڑا دیا ہوتا ہے وہ کپڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر کپڑا تنگ ہوتا ہے، کپڑا کم ہوتا ہے۔ وہ کرسیوں کو دیکھ کر یہ بات حاصل کر رہے کہ یہ کرسی ہے، بے جان ہے، اس کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن وہ کرسی بھی زیادہ کپڑا لیے ہوئے ہے۔ اس کرسی نے تو پردہ کیا ہوا ہے، اس کرسی پر موٹا کپڑا ہے، اس کرسی نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، لیکن آج میری اور آپ کی بیٹی، میری اور آپ کی بہن کے جسم پر شادی کی تقریب میں جو کپڑا ہوتا ہے وہ اس کرسی سے کم ہوتا ہے۔ اس کرسی سے عبرت حاصل کریں، اس کرسی کو ہی دیکھ لیں کہ یہ کرسی ہے، اس نے کپڑا زیادہ پہنا ہوا ہے۔ میں ایک مسلمان عورت ہوں، نبی کی امت میں سے ہوں، آخری نبی کی امتی ہوں، میرے جسم پر لباس کیسا ہونا چاہیے؟ آج ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایک پردے دار بیٹی بنانا ہے۔ وہی معاشرہ جو کچھ عرصہ پہلے تھا اس معاشرے میں واپس جانا ہے۔ آج ہم نے جدید دور کو اپناتے ہوئے، جدید تعلیم کو اپناتے ہوئے اپنی ماں اور بہنوں کے، اپنی بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے۔ بہت معذرت کرتا ہوں، یہ حقائق ہیں، یہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج اسکول میں یونیفارم کون سا پہن کے جا رہی ہے؟ 7 سال کی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے۔ اگر کوئی برینڈ کا اسکول ہے وہاں سکارف لینا ممنوع ہے، سکارف نہیں لینے دیا جاتا اسکولوں میں بچیوں کو۔ لیکن الحمدللہ کچھ ایسے اسکول بھی موجود ہیں جو اقرا ٹائپ کے اسکول ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اسلام کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ آپ کو ایک بچی جو اقرا اسکول میں جا رہی ہے، ایک بچی جو بیکن ہاؤس میں جا رہی ہے، یا ایسے اسکول میں جا رہی ہے جو برینڈ ہے، دونوں بچیوں میں فرق نظر آئے گا جب جا رہی ہوں گی اسکول۔
اقرا اسکول میں جانے والی بچی، وہ سر پہ سکارف ہوگا، پورا لباس پہنا ہوگا، پورے بازو ہوں گے، لیکن جو بریل اسکول میں جا رہی ہے اس بچی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اسکول میں اجازت نہیں ہے، انہوں نے ایک پٹی سی بنا دی ہے، وہ بھی یونیفارم کے ساتھ لف کر دی ہے، سر پہ دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا پڑی ہے ایسے اسکولوں میں ہماری بچیوں کو داخل کروانے کی؟ خطیب اسلام مولانا عبدالحنان صاحب، سنا ہوگا آپ نے ان کا نام، وہ اپنا درد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو کالج میں ایڈمیشن کروایا، کالج میں پہلا دن تھا۔ عبدالحنان بہت بڑے خطیب ہیں ماشاءاللہ علیہ السلام کے، کہتے پہلا دن تھا میری بچی کا، کالج میں گئی، جب واپس آئی برقع اتارا، کہنے لگی ابا جان کل سے میں یہ برقع نہیں پہن کر جاؤں گی۔ ابا جان خطیب ہیں، پوری دنیا کو اسلام سکھا رہے ہیں، اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں، پوری دنیا میں پردہ بانٹ رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں کیا ہے کہ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان میں کل کالج میں برقع پہن کے نہیں جا سکتی۔ ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھنے لگے بیٹی کیا ہوا، ماجرا کیا ہے، برقعے کو ناپسند اتنی جلدی آخر کیوں؟ کہنے لگی ابا جان پورے کالج میں صرف 3 سے 4 لڑکیاں ہم ہیں جو برقع پہن کر آتی ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ میں اپنے معاشرے کی حقیقت کس درد سے بیان کروں؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جو اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کو تانا دیا جاتا ہے، اس کو جاہل کہا جاتا ہے، اس کو گوار کہا جاتا ہے۔ تو عبدالحنان صاحب کہنے لگے میری بیٹی کالج کی تعلیم آپ کے لیے فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کالج کی تعلیم کو آپ قربان کرتے نہ جائیں، لیکن یہ پردہ، یہ برقع جو فاطمہ بنت محمد نے آپ کو دیا ہے، واللہ اس کو نہ چھوڑیں آپ، یہ آپ کی زینت ہے، یہ آپ کا دنیا اور آخرت کی زینت ہے، یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ تو کہنے لگے آخر بیٹی بھی ایک عبدالحنان کی تھی، اسلام میں اس کو تربیت دی تھی، سمجھ گئی، تو اس نے برقعے کو چوما اور کہنے لگی کہ ابا جان آئندہ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے بھائیو، سمجھے اس بات کو کہ غیر نے ہماری عورتوں کے جسم سے لباس اتار دیا ہے۔ آج معاشرے میں ہر طرف درندے ہی درندے نظر آ رہے ہیں جو عورتوں کو بے لباس دیکھنا چاہتے ہیں، خاص کر مسلمان عورتوں کو۔ آج مسلمان عورت کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ مسلمان عورت کے سر سے دوپٹے کو اتارنا ہے، چہرے سے نقاب کو ہٹانا ہے، برقعے کو ختم کرنا ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں آپ 100 میں سے 80 عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو پردہ نہیں کرتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ کہ آج ہم نے نبی کی تعلیم اپنی عورتوں کو نہیں دی؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا؟ فاطمہ بنت محمد کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہمارے سامنے کہ فاطمہ بنت محمد نے پوری زندگی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، جس سے سورج بھی حیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی تھی۔ یہ بیٹی پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ماڈل ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم نے ان کی تعلیمات اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو دینی ہے۔ انہوں نے جس طرح پردہ اپنی زندگی میں لازم کیا ہے، آج ہم نے بھی اپنی عورتوں کو پردہ کروانا ہے۔
تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، پردہ بڑی بچی کو نہ کروانا شروع کریں، جب چھوٹی ہے تبھی سے عادت ڈلوائیں، 7 سال کی ہے 10 سال کی ہے اس کو دوپٹہ دینا شروع کریں، سکارف دینا شروع کریں۔ اگر آپ نے 10 سال تک 12 سال تک تربیت نہ کی، دوپٹہ نہ دیا، تو بڑی ہو کر آپ اگر یہ امید رکھیں کہ یہ برقع پہنے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کو ایک عادت بن جاتی ہے بغیر پردے کے رہنے کے، وہ عادت ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تربیت کی جو عمر ہے، تربیت اس عمر میں کی جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم نے چھوٹی بچیوں کی تربیت کرنی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ مدرسے جا رہا ہے، ایک اسکول جا رہا ہے، دونوں میں آپ زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے، لباس کے اعتبار سے بھی، چہرے کے اعتبار سے بھی، طور طریقے کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، بولنے کے اعتبار سے بھی، کسی کا ادب کرنے کے اعتبار سے بھی، یہ زمین اور آسمان کا فرق ایک مدرسے کے بچے میں، ایک اسکول کے بچے میں آخر کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی جاتی ہیں، سکول میں یہ بچے کو نہیں سکھایا جاتا۔ اس لیے خدا را اپنے بچے کو یہاں سکول میں آپ ایڈمیشن کروا رہے ہیں تو لازمی طور پہ اپنے بچے کو کسی نہ کسی مدرسے کے ساتھ، کسی نہ کسی قاری کے ساتھ، کسی نہ کسی عالم کے ساتھ ضرور اٹیچ کریں تاکہ وہ دین کی تعلیم آپ کی اولاد کو دے سکے۔ اسکول کی تعلیم فرض نہیں ہے، دین کی تعلیم فرض ہے۔ فرض کو چھوڑ کر آپ نفلی کام کریں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ضروری کام کو چھوڑ کے آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو ضروری نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو معاشرے کا باشعور آدمی کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بارے میں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایک مثال دی ہے کسی نے، بہت خوبصورت مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گاڑی میں سفر کر رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچے موجود ہیں، سڑک پہ جا رہا ہے، ایک آدمی نے اشارہ کیا تو اس نے گاڑی روکی اور پوچھا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں دولت ہوں، دولت، مال ہوں، مال۔ تو اس شخص نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا کہ یہ مال ہے کیا اس کو گاڑی میں بٹھا لے، گاڑی میں جگہ موجود ہے؟ تو بیوی بچے کہنے لگے کیوں نہیں، مال کے لیے جگہ نہ ہو، ایسی بات تو نہیں ہے، دولت ہے، دولت کے ذریعے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، بٹھائیں اس کو گاڑی میں۔ بٹھا لیا، سفر پہ روانہ ہوئے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک اور شخص آتا ہے، ہاتھ دیا، روکا، پوچھا آپ کون؟ اس نے کہا میں طاقت ہوں، طاقت، اختیار ہوں۔ تو پھر مشورہ کیا، بیوی بچوں نے کہا ضرور اس کو بھی گاڑی میں جگہ دیں کہ مال بھی ہو، طاقت بھی ہو، اختیار بھی ہو، دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ سفر جاری، مال بھی بٹھا لیا، طاقت بھی بٹھا لی، اختیار بھی پاس ہے۔ آگے ایک اور شخص آیا، گاڑی کو روکا، پوچھا کون؟ کہا میں دین ہوں، دین اسلام۔ اب مشورہ کیا فیملی سے کہ کیا جگہ ہے دین اسلام کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے؟ تو بیوی بچے کہنے لگے کہ ابھی ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، لطف اندوز ہونے کے لیے جا رہے ہیں، گاڑی میں دین کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے گاڑی میں دین کو بٹھا لیا، اسلام کو بٹھا لیا، تو یہ دین ہماری زندگی میں پابندیاں لگائے گا، یہ دین ہمیں جگہ جگہ ٹوکے گا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ غلط کر رہے ہو، تو ہماری انجوائمنٹ ساری ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا دین اسلام کو چھوڑے، جب ہم لطف اندوز ہو کے واپس آئیں گے اس وقت دین اسلام کو اٹھا لیں۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں زندگی میں کہ ابھی ہم جوان ہیں، جب 50-60 سال کی عمر ہوگی اس وقت چہرے پہ سنت نبوی سجا لیں گے، اس وقت مسجد کا رخ کر لیں گے،
اس وقت قرآن کھول لیں گے، اس وقت سچائی کی طرف چلے جائیں گے، اس وقت دین کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی کا پرمٹ کس کے پاس موجود ہے کہ آپ نے 60 سال جینا ہے، آپ نے 70 سال جینا ہے؟ یہ کس کے پاس اسٹامپ پیپر موجود ہے تو وہ یہ کر لے۔ اگر آپ کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھیں اور دین اسلام پہ عمل کی کوشش کریں۔ انہوں نے دین اسلام کو چھوڑا، آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آگے چیک پوسٹ آ گئی، روک لیا گیا، ڈرائیور کو روکا، گاڑی سے اتارا کہ آپ باہر آئیں۔ ڈرائیور باہر اترا، وہ شخص کہنے لگا آپ کا سفر ختم ہو چکا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا آپ کون؟ وہ کہنے لگا میں موت ہوں۔ کون ہوں؟ موت۔ آپ کی زندگی کا سفر ختم ہو چکا ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں پیچھے سے دین اسلام کو لے آؤں۔ تو بتائیں کیا وقت ملے گا؟ اب وقت نہیں ہے، موت آ چکی ہے۔ موت نے کہا کہ اب آپ کے پاس 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے، آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ کو میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ اب وہ شوہر دیکھتا ہے گاڑی کی طرف کہ میرے پاس مال موجود ہے، طاقت موجود ہے، بیوی بچے موجود ہیں، وہ کسی کام کے نہیں آئے۔ ڈرائیور کی سیٹ پر اس کی بیوی بیٹھ گئی، وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ اکیلا ہی اپنی منزل کی جانب روا دوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو جو ہم زندگی سے نکال کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو لطف اندوز ہو کر انجوائمنٹ بنایا ہوا ہے کہ زندگی کے آخر میں ہم اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، تو زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ مال جو جمع کر رہے ہیں، یہ مال کام آنے والا نہیں ہے، دولت کام آنے والی نہیں ہے، یہ بیوی اور بچے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اپنے لیے نیک اعمال کر لیں، نیک اعمال ہی آپ کے کام آئیں گے۔ ایک موقع پر صحابہ موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، 3 بھائی۔ اس نے تینوں بھائیوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ میری کہاں تک امداد کر سکتے ہو؟ ایک بھائی نے کہا کہ زندگی میں آپ کو کبھی بھی مشکل آئے تو میں پوری زندگی آپ کا ساتھ دوں گا، پوری زندگی، موت کے بعد میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تیسرے بھائی سے پوچھا کہ آپ میرا کہاں تک ساتھ دیں گے؟ اس نے کہا میں دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے کام آؤں گا، آخرت کی زندگی میں بھی آپ کے کام آؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ان میں سے کون سا بھائی بہتر ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا یہ تیسرا بھائی بہتر ہے، جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا بھائی ہے وہ ہے مال، دولت، یہ موت تک آپ کے کام آئے گی، آپ جو چاہیں اس سے خرید سکتے ہیں، یہ موت تک کام آئے گی۔ اور دوسرا بھائی ہے آپ کے رشتہ دار، یہ رشتہ دار آپ کی قبر تک جائیں گے، موت کے بعد قبر تک جائیں گے، مٹی ڈال کر یہ بھی واپس آ جائیں گے۔ اور تیسرا بھائی ہے اعمال صالح، نیک اعمال، یہ زندگی میں بھی کام آئیں گے، جہاں آپ کو تکلیف پہنچے گی یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس تکلیف کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ موت کے بعد قبر میں بھی آپ کے کام آئیں گے، جب فرشتے آئیں گے تو نیک اعمال ہی آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گے، وہی آپ کی طرف سے جواب دیں گے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے،
یہی وہ اعمال نیک ہوں گے جو آپ کے کام آئیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم نے ان نیک اعمال کو اپنانا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بہتر کر لیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں۔ ہمارا دنیا میں آنا مال اور دولت جمع کرنا نہیں ہے، یہ مال اور دولت آپ کے مرنے کی دیر ہے۔ اس مال پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے میرا مال ہے، کوئی کہتا ہے میرا مال ہے۔ یہ مال کسی کا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد یہ مال بدل جاتا ہے، یہ آپ کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، دوسرے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، وہ مرتا ہے تیسرے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ یہ مال پر اعتبار نہ کریں، یہ جاہ و جلال پر اعتبار نہ کریں، یہ سارے مرتبے ختم ہو جانے ہیں، یہ مال ختم ہو جانا ہے، یہ رشتہ دار بھول جائیں گے، 3 دن ماتم کریں گے، بھول جائیں گے، قبر میں آپ کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا دادا اور پردادا کون تھا۔ تو آج ہم نے تیاری کرنی ہے، اس زندگی کے لیے کرنی ہے۔ گزرتے ہوئے قبرستان کو دیکھ لیا کرو کہ جہاں پر کون کون پڑا ہے، ان کو ہم نے بلا دیا ہے، کل ہم نے بھی وہیں پر جانا ہے، یہ لوگ ہمیں بھی بلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد پہچان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا